اٹھے سر کو مٹی میں ملا دیں گے، ہم دشمن حیدر کو سولی پہ چڑھا دیں گے، سن لے یہ جہاں سارا ہم لوگ حسینی ہیں، گرغز میں الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ذلك الله ربنا بآواز بلند صلوات. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها. أما بعد فقد قال الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ مجمع کافی ہے، کوشش کرے بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. آپ بلند کر کے بولے نعرہ حیدری. حسینیت، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت. آواز بلند صلوات. راہ پروردگار پانیان کی اس پر خلوص اہتمام کو قبول فرمائے، ان کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اس ذکر کے صدقے میں والدین کے مرحومین کے درجات بلند فرمائے، اس ذکر کے صدقے میں جتنے برادران کی حوالے سے دعاؤں کر رہا ہے، شیر علی کے حوالے سے، وسیم علی کے حوالے سے، نعیم کے حوالے سے، مالک ان کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے. ان میں سے جتنے بھی بے گھر ہیں مالک عالی شان گھر عطا فرمائے، اس ذکر کا ان کو اجر کثیر عنایت فرمائے. آپ تمام برادران کا، بزرگان کا، عزیزان کا قدم بقدم چل کے آنا مالک ایک ایک قدم کو عبادت میں شمار فرمائے. مالک ہم سب کی حاجات کو پورا فرمائے، ہم سب کے رزق میں اضافہ فرمائے، اور اس ذکر کو ہماری نسلوں میں جاری فرمائے. پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ہے، رحمان و رحیم پروردگار کا ہم سب پہ کرم ہے کہ اس پروردگار نے ہمیں اس دنیا میں سر اٹھا کے جینے کے لیے بے عیب رہبر عطا فرمائے. دامن وقت میں اتنی زیادہ گنجائش نہیں ہے، میں آپ کے چہروں کو بھی دیکھ رہا ہوں، چونکہ واعظ ذاکر خطیب وہ نہیں ہوتا کہ جو چہرہ شناس نہ ہو. خطیب وہی ہوتا ہے کہ جو چہرے پڑھ لیتا ہے کہ یہ کس ماحول میں بیٹھے ہیں. تو میں نے آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لینا، انشاءاللہ 10:30 بجے قبلہ صاحب تشریف لائیں گے انشاءاللہ. تو آپ سے یقیناً آپ تشریف فرمائے ہیں ان کی سننے کے لیے، تو چند منٹ کی زحمت ہے، اجازت ہے میں کچھ کروں؟ مالک آپ کو سلامت رکھے. میں کہہ رہا ہوں رحمان و رحیم پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں اس دنیا میں، اس فانی دنیا میں سر اٹھا کے جینے کے لیے اہل بیت جیسے راہبر عطا فرمائے. اگر ہم دیکھیں گے یہ ہر بندے کا مقدر نہیں ہے، میرے ساتھ بولیں گے تو یہ مقدر ہر بندے کا نہیں ہے. کون سا مقدر؟ یعنی اہل بیت سے محبت کرنا ہر بندے کا مقدر نہیں ہے. اہل بیت سے محبت وہی کرتا ہے جس پہ وہ اللہ راضی ہوتا ہے. ہر بندہ محبت نہیں کر سکتا، اور محبت کوئی عام چیز بھی
نہیں ہے. محبت کوئی عام چیز نہیں ہے. ایسی محبت ہے یہ کہ جس محبت کو اللہ نے قرآن میں واجب کرا دیا. مختصر سے ٹائم کے لیے آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرنا چاہتے ہوں چند جملے. میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن میں واحد نبی کی اہل بیت ہے جن کی محبت واجب ہے. اگر کسی کو اور کوئی مل جائے تو مجھے بھی بتا دیجئے گا, میرے علم میں اضافہ ہو جائے گا. لیکن جہاں تک میں نے قرآن پڑھا ہے, اگر کسی کی محبت کو مودت کو اللہ نے واجب قرار دیا ہے تو وہ فقط اہل بیت ہے. فقط اللہ نے کہا کہ نبی کی اہل بیت کی محبت واجب ہے. وَقُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا. یہ حدیث بھی آپ نے سنی ہے, اس پہ تقاریر بھی آپ نے بڑی سنی ہے. آج میں ایک مخصوص انداز میں اور تھوڑے سے موضوع سے ہٹ کے بھی چلوں گا, لیکن اتنا زیادہ بھی نہیں. جو معاشرہ آپ کے سامنے ہے, جو حالات آپ کے سامنے ہیں, میں کوشش کروں گا اس پہ تھوڑی بات کروں. میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے ان کی محبت و مودت کو واجب قرار دیا, اور آیت کیا ہے وَقُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ. پھر قربا سورہ شورى کی آیت ہے. پروردگار نے فرمایا میرا حبیب کہہ دے کہ میں اس دین اسلام کی یہ جو تبلیغ کی ہے اس پہ کوئی اجرت نہیں مانگتا, میں کسی اجر کا سوال نہیں کرتا. الا توجہ ہے الا المودۃ فی القربا. فرمایا صرف اور صرف میرے اہل بیت سے مودت کرنا. کیا کرنا جی؟ سارے بولیں گے تو میں پڑھ پاؤں گا. کیا کرنا؟ مودت کرنا. میں بڑا سوچتا رہا اس آیت کو پڑھ کے کہ محبت بھی عربی کا لفظ ہے, مودت بھی عربی کا لفظ ہے, تو یہ محبت کا لفظ کیوں نہیں استعمال کیا؟ اور مودت بھی محبت ہی ہے, تو محبت کہنے کا پروردگار لیکن نہیں کہا. محبت بھی محبت ہے, مودت بھی. تو کیوں مودت کہا بھائی؟ ان دونوں میں فرق کیا تھا؟ فرق یہ ہے کہ محبت اور مودت میں فرق یہ ہے کہ محبت میں معرفت کم ہوتی ہے, مودت وہ محبت ہے جس میں معرفت ہوتی ہے. مودت ایسی محبت ہے کہ جس میں معرفت ہوتی ہے. کیا ہوتا ہے جی؟ معرفت ہوتی ہے. یعنی اللہ چاہتا ہے میرا حبیب ان سے کہہ دے میں کوئی اجرت نہیں مانگتا جو میں نے تبلیغ کی ہے, صرف میں چاہتا ہوں کہ میرے نبی کی جو اہل بیت ہیں ان کی معرفت رکھنا. ان کی کیا کرنا؟ معرفت رکھنا, پہچاننا. اور یہ یاد رکھیے گا, محبت کرنا یہ بھی اچھی بات ہے, کیا ہے, لیکن اللہ نے مودت مانگی ہے. اللہ نے کیا مانگے؟ مودت مانگی, یعنی معرفت. اللہ چاہتا ہے ان کی معرفت بھی حاصل کرو, یعنی آپ کی ایسی محبت ہو آپ کو پتا ہو کہ اللہ نے ان کو مقام کیا بولا ہے. اللہ نے ان کو مقام کیا دی ہے, مرتبہ کیا دی ہے. اور صرف یہی نہیں, صرف آیت ہی نہیں, نبی اعظم نے حدیثوں کے انبار لگا دیے. اور یہ صرف ہماری کتابوں میں نہیں, برادران اہل سنت کی کتابوں میں احادیث موجود ہے. یہاں تک ایک حدیث بڑی مشہور ہے کہ نبی نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبِّي وَحُبُّ أَهْلِ بَيْتِي. فرمایا ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے, ہر شے کی ایک بنیاد ہوتی ہے, لیکن اسلام کی بنیاد میرے اہل بیت کی محبت ہے. اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ اچھا بنیاد نکال دی جائے تو عمارت باقی رہتی ہے. یہ بزرگ بولے ذرا, یہی ہے, اللہ نہ کرے اس کے نیچے سے اگر بنیاد نکال دی جائے تو یہ بلڈنگ رہ جائے گی؟ نہیں رہے گی. اس بلڈنگ کے قائم رہنے کے لیے بنیادوں کو مضبوط کیا جاتا ہے. ایسے ہی نبی فرما رہے ہیں کہ ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے, لیکن اسلام کی بنیاد میرے اہل بیت کی محبت ہے. یعنی نبی فرمانا چاہ رہے ہیں کہ
جلدی قبول نہیں ہوتا؟ اجازت ہے میں کچھ پڑھ لوں؟ بھائی اللہ بڑا جلدی راضی ہوتا ہے کہ نہیں؟ ایک آپ کا آنسو نکلا نا شرمندگی والا، اللہ راضی ہو گیا۔ کیا ہوا جی؟ اللہ راضی ہو گیا۔ آپ نے گناہ کیا، اللہ نہ کرے لیکن انسان ہو جاتا ہے، گناہ کیا آپ شرمندہ ہو گئے کہ میں علی والا مجھ سے گناہ ہو گیا، نہیں کرنا چاہیے تھا، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ توبہ کرنے سے پہلے شرمندگی کی وجہ سے اللہ کیا کر دیتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تو اتنا جلدی راضی ہوتا ہے کہ دعائے قبیل کے جملے ہیں، مولا امیر فرماتے ہیں یا سریع الرضا، اے وہ خدا جو جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ پہلا جملہ یاد رکھیے، میں موضوع سے ہٹا نہیں ہوں۔ میں نے کہا کہ اسلام وہ قبول ہے کہ جس کی بنیاد میں کیا ہے؟ محبت ہے۔ بولے گی تو میں جملہ دے پاؤں گا، جس کی بنیاد میں اہل بیت کی محبت ہے۔ میں کہہ رہا ہوں اللہ تو بڑا جلدی راضی ہو جاتا ہے، ایک قطرہ آپ کا آنسو کا نکلا اللہ راضی ہو گیا۔ مولا امیر دعائے کو میں نے کہہ رہا یا سریع الرضا، اے وہ جو بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ بھائی وہ خدا جو اتنا جلدی راضی ہو جاتا ہے وہ بھی اسلام پہ اتنا جلدی راضی نہیں ہوتا۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں اگر آپ توجہ فرما رہے ہیں، وہ خدا بھی اسلام پہ اتنا جلدی راضی نہیں ہوتا۔ بھائی آپ مجھ پہ سوال کر سکتے ہیں مولانا آپ نے کیسی بات کر دی، اسلام پہ اللہ راضی جلدی کیسے نہیں ہوتا؟ اللہ تو بڑا جلدی راضی ہو جاتا ہے، اسلام پہ کیوں نہیں جلدی راضی ہوتا؟ بھائی میں آپ کو لے چلوں گا خون غدیر پہ، میدان پہ خون غدیر کے میدان ہے، نبی کو اللہ نے روک لیا، فرمایا میرے رسول پہنچا دے اس حکم کو جو تیرے رب کی طرف سے تجھ پہ نازل ہوا، اگر تو نے یہ نہ کیا، تو نے میری رسالت کا کوئی کام نہ کیا۔ نبی نے فلانا کا ممبر بنایا، ممبر بنا کے اپنی مولائیت کو بنایا، اپنی اولائیت کو بنایا، جب سبھی نے مان لیا اس وقت نبی نے علی کو بنایا، بلا کے ہاتھ بلند کیا، فرمایا من کن پہ مولا ہو فہذا علی المولا، فرمایا جس کا میں مولا ہو اس کا علی مولا ہے۔ وہ خدا جو کہہ رہا تھا اگر یہ نہ کیا، میری رسالت کا کوئی کام نہ کیا، جو ہی علی کی ولایت کا اعلان ہوا، جو اسلام میں اہل بیت آ گئے، اسی وقت اللہ کی طرف سے جبرائیل آیا، اور جبرائیل نے آگے کیا کہا کہ اللہ کے نبی اللہ کہہ رہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ کے نبی اللہ کہہ رہا ہے آج کے دن میں نے تیرے لیے دین کو کامل کر دیا، نعمتوں کو تمام کر دیا، اور آج ہی تیرے دین پہ میں راضی ہو گیا۔ اب بات پہنچی ہے سب؟ بھائی وہ خدا جو اتنا جلدی راضی ہو جاتا ہے وہ بھی دین پہ اتنا جلدی راضی نہیں ہوتا۔ 23 سال محنت نبی نے کی، کتنی محنت؟ بلکہ 40 سال کردار کی محنت بھی ہے۔ کیا ہے؟ 40 سال کردار کی بھی محنت ہے، 23 سال اعلان نبوت کے بعد کے ہیں، لیکن صرف نبی نے محنت تو نہیں کی۔ پتہ نہیں آپ ہیں میرے ساتھ، صرف آخری نبی نے تو نہیں کی، پیچھے 1.25 لاکھ نبی سبھی نے محنت تو کی ہے۔ ایک جملہ دے دو بھائی، محنت تو سبھی نے کی ہے۔ حضرت آدم نے محنت کی، حضرت نوح نے محنت کی، حضرت موسیٰ نے، ابراہیم نے، عیسیٰ نے، سبھی نبیوں نے محنت کی، اور مقصد بھی ایک ہی تھا، ہدف بھی ایک ہی تھا، ایک ہی مقصد کے لیے ایک ہی خدا کی طرف سے آئے۔ توجہ ہے نا؟ اسی کی طرف سے سبھی آئے، مقصد بھی ایک ہی تھا۔ اللہ نے یہ سند نہیں دی کہ اے آدم میں اس دین پہ راضی ہو گیا، اے نوح میں اس دین پہ راضی ہو گیا، اے ابراہیم نارے نمرود میں جا رہے ہیں، یہ نہیں کہا کہ میں دین پہ راضی ہو گیا، موسیٰ میں دین پہ راضی ہو گیا، عیسیٰ میں دین پہ راضی ہو گیا۔ بھائی نبی کے 23 سال میں یہ جملہ نہیں کہا،
23 سال بھی یہ جملہ، تو یہ جملہ کب کہا کہ میں دین میں راضی ہو گیا ہوں؟ یہ جملہ اس وقت کہا جب اس دین میں اہل بیت آئے ہیں۔ اس دین میں اہل بیت آئے ہیں۔ تو برادران، وہ دین قابل قبول ہے کہ جس میں اہل بیت ہے۔ اگر دین کی بنیاد میں اہل بیت ہے تو وہ دین قابل قبول ہے۔ اگر دین کی بنیاد میں اہل بیت نہیں ہے تو پھر وہ دین بھی قابل قبول ہے۔ یہ میں نے کیوں جملے کہے؟ یہ میں نے اس لیے جملے کہے کیونکہ آج کوشش ہو رہی ہے کہ دین کو پیش کیا جائے لیکن اہل بیت کے کردار کو مائنس کر دیا جائے۔ اب ہے میرے ساتھ؟ اہل بیت کے کردار کو کیا کر دیا جائے؟ مائنس کر دیا جائے، یعنی اہل بیت کے کردار کو ختم کر دیا جائے، یعنی یہ بتا دیا جائے، لوگوں پہ واضح کر دیا جائے کہ یہ جو لوگوں سے آپ بات سنتے آئے ہیں نا، یہ فرضی باتیں تھیں، اصل میں دین وہ نہیں جو لوگ بتاتے۔ آپ سمجھ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ دین نہیں ہے، دین یہ جو ہم بیان کر رہے ہیں، یعنی جس میں کوئی اہل بیت کا کردار نہیں، وہ دین پیش کیا جا رہا ہے۔ لیکن یاد رکھیے اس دین پہ محنت اتنی ہوئی ہے کہ 1400 سال سے لوگ کوشش کر رہے ہیں۔ توجہ کرو تو میں کچھ بولا کہتا ہوں، 1400 سال سے لوگ یہ محنت کر رہے ہیں کہ اہل بیت کے کردار کو ختم کیا جائے۔ کیوں؟ بھائی ہر دور میں حسینی کردار تو ہے نا، آپ نہیں بول رہے، ہے نا؟ ہے۔ تو ہر دور میں یزیدی کردار ہوئی۔ اب میں مقصد پہ آگے اور یقیناً آپ سمجھ بھی پائیں گے، یزیدی کردار بھی ہے، حسینی کردار بھی ہے، لیکن یہ یاد رکھیے حسینیوں کی تعداد تھوڑی ہے، یزیدیوں کی تعداد کیا ہے؟ اب دیکھ لینا، ابھی تک کربلا کی سنت ادا ہو رہی ہے، وہاں بھی صرف 72 تھے۔ توجہ ہے؟ کچھ میں پڑھ لوں، وہاں ہزاروں میں یا لاکھوں میں، لیکن جیت کس کی ہوئی؟ جن کی تعداد۔ تو 1400 سال سے یہ کوشش ہو رہی ہے کہ اس کردار کو ختم کیا جائے۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں وقت کے حوالے سے جو آج کل کے دور میں ہو رہے ہیں۔ آج بھی یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی ذریعے اہل بیت کے کردار کو ہٹایا جائے، کوشش کرنے والا پہ لعنت۔ اور اہل بیت کی وجہ سے جن لوگوں کی توہین ہو رہی ہے بظاہر ان کی نظر میں، ان کو اوپر نہیں لایا جائے۔ یہ کوشش ہو رہی ہے۔ کیا ہو رہی ہے؟ آپ نے بھی سنی ہے یہ باتیں، یہ ہو رہی ہے نا بھائی۔ کتنے ہی ایسے لوگ آپ کو سوشل میڈیا پہ آپ سنتے ہوں گے، بزرگان سنتے ہوں گے، بچے سناتے ہوں گے کہ یہاں تک منزل پہنچ گئی اور یہ ابھی نہیں پہنچی، پہلے سے ہے، یہ پہلے سے محنتیں ہوئی ہوئی ہیں، کہ کہتے ہیں کہ جب وہ مسلمان تھا، آپ کی توجہ ہوگی تو میں کوئی پتہ، وہ مسلمان تھا، یعنی مختلف نظریے ہیں نا اس کے حوالے سے، کہ وہ مسلمان تھا، ہم لعنت نہیں کر سکتے۔ توجہ ہے؟ ہم لعنت، وہ مسلمان تھا، کام پورا کیا، اللہ پوچھے گا۔ تو ساتھ ساتھ ایک اور بھی گروہ چل رہے ہیں، وہ کہتا ہے کہ جی اس نے تو کیا ہی کچھ نہیں تھا۔ کیا ہے جی؟ اس نے کیا ہی کچھ نہیں تھا۔ اگر اجازت ہو تو دونوں کو جواب دیں، آپ کچھ بولیں گے تو میں پڑھ پاؤں گا، اور یہ یاد رکھیے یہ جواب جو ہے یہ دینا ہمارا حق ہے۔ برادران کے مقدسات کی توہین کرنا حرام ہے، لیکن جو مقدسات ہے، یزید کب سے مقدسات میں آ گیا؟ یزید مقدسات میں نہیں ہے، اور یزید پہ کمپرومائز ہو بھی نہیں سکتا۔ یزید پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ آج ایک اور یزیدی اٹھا، اس نے ایک جملہ کہا، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جی ایسے ہی یہ ان لوگوں کی رنگ میزی ہے۔ واقعہ کربلا کو کیا کہتے ہیں؟ آپ نے بھی سنا ہوگا، کہتے ہیں کہ جی یہ واقعہ کربلا ان لوگوں کی رنگ میزی ہے، وہ تو مولا حسین ایسے ہی چل پڑے تھے،
امام نے بھی سفر کیا تو وہ کربلا میں شہید ہو گئے. یزید کا تو اس میں کوئی کردار ہی نہیں تھا. کیا کہتا ہے یزید کا اس میں کوئی کردار. اچھا یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ یزید کو بچانا چاہتا ہے اور یزید کو بچانے کے پس پشت کچھ اور لوگوں کو بچانا چاہتا ہے. پتہ نہیں آپ یزید کی وجہ سے کچھ اور لوگوں کو. تو یہ یاد رکھیے گا یزید نجاست کا پلندہ ہے. آپ برادران اہل سنت بھی بیٹھے ہیں, سبھی کا ایمان ہے نا کہ یزید ایک نجاست کا پلندہ ہے. اور یہ یاد رکھیے گا یزید ایسی نجاست ہے جو بھی اسے پاک کرنے کی کوشش کرے گا وہ خود نجس ہو جائے گا. ابھی آپ نے باتیں کی ہے نا. یزید نقشہ جو دفاع بناتا ہے, حسین اس پہ خطے کربلا بناتا ہے. وہ یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے, حسین خود نہیں بنتا, خدا بناتا ہے. اجازت ہے تو جو میں کہہ دوں. میں کہہ رہا ہوں یزید نجاست کا بلندہ ہے اور اس نجاست کے بلندے کو جو پاک کرنا چاہے گا وہ خود نجس ہو جائے گا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, آپ دیکھ لیجئے جو بھی اس کو پاک کرنا چاہتا ہے اس کا کلک پائے تو نیچے کامنٹس دیکھنا. ابھی بات ہوئی ہے تو آپ نے کیا کہا ہے, کیا کہا ہے, تو کن کو کہا ہے جو یزید کو پاک کرنا. اور یہ آپ نہیں کہہ رہے, نبی کی ایک حدیث سے سنا دوں آپ کو. نبی فرماتے ہیں میں نے 7 اشخاص پہ لعنت کی ہے. اچھا یہ حدیث بیان کرنے سے پہلے آپ سے ایک مشورہ لے لو, جس پہ نبی لعنت کرے اس پہ کر لینی چاہیے نا. تھوڑے بندے بول رہے ہیں جس پہ نبی لعنت کرے اس پہ لعنت کر لینی چاہیے. اچھا آئیں بھائی حدیث سن لیں. نبی فرماتے ہیں کہ میں نے 7 اشخاص پہ لعنت کی ہے, یعنی 7 بندوں پہ میں نے لعنت کی ہے. اور نبی فرماتے ہیں صرف میں نے نہیں کی, صرف میں نے, اگر میں اپنی طرف سے جملہ کہوں تو اس کا مجرم میں ہوں. نبی فرماتے ہیں کہ صرف میں نے لعنت نہیں کی بلکہ میرے سے قبل تمام مستجاب دعا انبیاء نے ان پہ لعنت کی ہے. تمام مستجاب دعا انبیاء نے ان پہ لعنت کی, یعنی میں نے بھی لعنت کی اور تمام مستجاب دعا انبیاء نے بھی لعنت کی. اجازت ہے سناؤں وہ 7 بندے بدبخت کون ہیں, وہ کون ہیں؟ تو نبی فرماتے ہیں سب سے پہلا بندہ جس پہ میں نے اور نبیوں نے لعنت کی وہ بندہ ہے جو قرآن مجید میں اضافہ کرتا ہے. جو قرآن مجید میں اضافہ کرتا ہے, جو قرآن مجید میں. اچھا ایک بات ذرا آگے بھی باتیں ہیں کہ لیکن یہاں پہ رک کے ایک بات کر دوں, جو قرآن میں اضافہ کرے وہ تو ہو گیا لعنتی, تو جو قرآن کا انکار کر دے, پتہ نہیں آپ ہیں میرے ساتھ, پتہ نہیں بات پہ پہنچے گا بھائی. جو قرآن میں اضافہ کرے وہ تو نبی کی اور انبیاء کی نظر میں ہو گیا لعنتی, اور جو قرآن کی انکار کر دے وہ اس سے بڑا لعنتی ہے نا. اچھا یہاں پہ رک کے آپ کے عقیدے کی بھی ترجمانی کرتا جاؤ. اکثر آپ یہ سنتے ہیں کہ شیعوں کا قرآن 40 سپاروں کا ہے. جواب دے دو, آج کے دور کی یہ باتیں جو ہے ضروری ہے. کیا کہتے ہیں تو قرآن شیعوں کا کتنے ہیں 40 سپاروں کا. اچھا آپ کے گھر میں جو قرآن ہے وہ آپ نے کہاں سے لیا ہوگا, ادھر سے لیا ہوگا نا جدھر سے آج سنت لیتے ہیں. اور میرا چیلنج ہے پورے پاکستان کے شیعہ کے کسی گھر میں چلا جا, وہی قرآن ہے جو تیرے گھر میں ہے. اب فرق یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے کے پیچھے اگر ترجمے والا ہے تو شیعہ کا ہوگا, آپ کا اگر ترجمے والا ہے تو اہل سنت کا ہوگا. قرآن وہی ہے. اس میں کہنے والے کو اگر آپ توجہ فرما دیں قرآن کیا ہے, اور میں صرف پاکستان کی نہیں بات کر رہا, قوم میں چلے جائیں, ایران چلے جائیں, عراق چلے جائیں, جہاں بھی جائیں گے قرآن یہی ملے گا, کوئی اور قرآن نہیں ہے.
اور شخص کا بھی نام نہیں لوں گا لیکن تمہیں جواب دے رہا ہوں. ایک شخص روایت کرتا ہے, وہ کہتے ہیں آیت رجم قرآن میں موجود تھی, ہم اس کی تلاوت بھی کرتے تھے لیکن موجودہ قرآن میں نہیں ہے. سمجھے؟ آیت رجم قرآن میں موجود تھی اور ہم اس کی تلاوت کرتے تھے, موجودہ قرآن میں آیت رجم. آگے کیا کہتے ہیں؟ آگے کہتا ہے کہ اگر مجھے لوگوں کی اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ لوگ کہتے ہیں اس نے قرآن میں اضافہ کر دیا تو میں اپنے ہاتھوں سے لکھ دیتا. ایک اور روایت ہے, کسی اور نے کہا کہ یہ جو سورہ ہے اس کی 200 آیتیں تھیں لیکن کیا کریں ہمیں ملی ہی اتنی ہیں. سمجھے ہے؟ آگے ایک دم بڑے بابا ایک اور دم بڑے بابا سے میری بات پوری تو نہیں تھی. اچھا آپ کا امتحان دے لیتے, آپ بھی خطیب کا امتحان لیتے ہیں, کتنا زور لگا رہا ہے, کیا پڑھ رہا ہے, کیا پڑھنا چاہتا ہے. آپ بتائیں میں کیا پڑھ رہا تھا. ہاں وہ روایت سنا رہا تھا کہ اس نے کہا کہ اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ لوگ کہیں گے قرآن میں اضافہ کر دیا تو میں اپنے ہاتھوں سے لکھ دیتا. اچھا نبی کیا کہہ رہے ہیں کہ اس بندے پہ لعنت ہے. حدیث یاد ہے نا کہ جو قرآن میں اضافہ کرتا ہے. تو پھر بھائی ہمیں نہ کہنا ہمارا 40 سپاروں کا نہیں, ہمارا وہی ہے جس کی گارنٹی اللہ نے دی ہے کہ ہم نے ہی نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. بھائی ہمارا ایمان ہے کہ یہی قرآن ہے. تو جو قرآن میں اضافہ کرتا ہے, نبی فرما رہے ہیں اس بندے پہ میری بھی لعنت ہے, تمام جو نبی مستجاب دعا ہے ان کی بھی لعنت. میں بہت جلدی کر رہا ہوں, لعنت ہے ان پہ. آگے فرمایا تقدیر الہی کو جھٹلانے والا, نبی فرما رہے ہیں اس پہ بھی لعنت ہے. میں اب ہر ایک کی تشریح نہیں کر سکتا. نمبر 3 توجہ, نمبر 3 نبی فرماتے ہیں میری سنت کی مخالفت کرنے والا. میں بڑے لوگوں کو گنوا سکتا ہوں کہ کون لوگ ہیں جو مرضی کی سنت لے لیتے ہیں, کیونکہ نبی کی سنت تو ساری دینی ہے نا, اور نبی کی سنت صرف یہی نہیں ہے جو بولتے ہیں. توجہ ہے؟ اگر آپ محدثین کی کتابیں پڑھیں نا, یہ جو بخاری لکھی گئی, ان کی کتابیں اہل سنت کی لکھی گئی, تشیعوں کی لکھی گئی, ان میں صرف وہ حدیثیں نہیں ہیں جو بیان ہوئی ہیں, ان میں نبی کے کردار کو بھی حدیث ہی کہا گیا ہے, حدیث کی صورت میں پیش کیا گیا ہے. اگر نبی کا کردار بھی حدیث ہے تو پھر حسین کی غربت میں رونا حدیث ہے. پتہ نہیں رہا ہے, کوشش کریں ہاتھ بلند کر کے. کیوں نبی روئے ہیں نا, میں فضائل پڑھ رہا ہوں. تو نبی کہہ رہے ہیں کہ جو میری سنت کی مخالفت کرتا ہے اس پہ کیا ہے, سارے بولیں گے تو میں پڑھ پاؤں گا. کس کی لعنت ہے جی؟ اللہ کی. کس پہ لعنت ہے؟ جو نبی کی سنت کی مخالفت. بڑے بندے مل جائیں گے, کئی ٹائم ہوگا تو پھر بیان کر دیں گے. آگے چلتے ہیں. نمبر 4 کیا جی؟ نمبر 4 پہ فرمایا جبر و قہر کے ذریعے اقتدار پہ آنے والا, شرفاء کو رسوا اور ذلیل کو بلند کرنے والا, اس پہ بھی میری لعنت ہے. اور تمام نبی جو مستجاب دعا ہے ان کی لعنت ہے. یعنی جو زبردستی بادشاہ بن بیٹھا, حق کسی اور کا تھا, ہو گئی ہے. ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے 4 حلقوں کا کہا تھا, کیا مسئلہ تھا؟ اس کا مطلب ہے دھاندلی ٹھیک ہے. نہیں شاید آپ نے دھاندلی ٹھیک ہے.
دھاندلی ٹھیک ہے نہیں ہے. تو نبی بھی تو یہی کہا ہے کہ جبر و قہر کے ذریعے اقتدار پہ آنے والا، شرفاء کو رسوا کرنے والا اور ذلیل کو بلند کرنے والا، نبی فرما رہے اس پہ میری بھی لعنت ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. تمام مستجاب دعا نبی جو ہے ان کی بھی لعنت ہے. کتنے ہو گئے جی؟ ذرا ادھر ہے نا, کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے. آگے فرمایا, آگے کیا فرماتے ہیں؟ آگے نبی فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں کے بیت المال کو ذاتی تصرف میں لانے والا. میں اس کی بھی تشریح نہیں کروں گا, تاریخ پڑھو گے تو مل جائیں گے لوگ. بڑے بڑے لوگ مل جائیں گے جنہوں نے مسلمانوں کے بیت المال پہ ڈاکے ہاتھ کھڑا کر کے بولے ہے میری. نبی کی حدیث سنا رہا ہوں, یہ تحقیق آپ میں خود کرتے ہیں. آگے کتنے ہو گئے جی؟ 5 ہو گئے. ایسے ہی ہے. آگے جی 6 نمبر پہ ہے جی حلال کو حرام کرنے والا. حرام کو, یہ کوئی ایسی باتیں نہیں ہے کہ جو آپ کی سمجھ میں نہ آئے. تاریخ تو ایسے روشن ہے آپ کے سامنے کہ کس نے حرام کو حلال کیا اور کس نے حلال کو. آگے پھر نتیجہ نکال دینا. آگے 7ویں چیز فرمایا میرے نبی کی حرمت کو پامال کرنے والا. اس پہ بھی نبی کہہ رہے میری بھی لعنت ہے. اب بات یاد ہے کہاں سے چلی تھی کہ آج لوگ یزید کو بچانا چاہتے ہیں اور یزید کی آڑ میں کچھ اور لوگوں کو. انجینئر محمد علی مرزا نے کہا ہے نا ایک جملہ تو اس نے کہہ دیا, کہا یہ بات نہیں کربلا میں کیا ہوا, تیر چلے تلواریں چلی, بس بات یہ سوچنے والی ہے. یہ سوچو کہ 11 ہجری میں نبی کی شہادت ہوئی ہے, 50 ہجری 50 سال کے بعد 61 ہجری میں ان 50 سالوں میں ہوا کیا ہے جو یزید بیٹھ گیا ہے. لیکن 50 سالوں پہ نظر دوڑاؤ نا, یہ جو 50 سال گزرے ان پہ نظر دوڑاؤ. یعنی صرف یزید کو نہ دیکھو. تو میں یہی تو کہنا چاہتا ہوں نا کہ یزید کی آڑ میں کچھ لوگوں کو بچایا جا رہا ہے اور لعنت کا نام ہے. کہا جی یزید کو اللہ نے معاف کر دیا, اللہ بڑا کریم ہے, تمہارا کیا بنے گا. تو بھائی جو یزید کو معاف کر سکتا ہے اتنے بدکار, تو ہماری 4 لعنتیں نہیں معاف کر سکتا. ہماری 4 لعنتیں نہیں معاف کرے گا. تو بھائی نبی نے لعنت کی ہے کس پہ؟ جو نبی کی حرمت کو پامال کرتا ہے, جو حلال کو حرام کرتا ہے, جو حرام کو حلال کرتا ہے. اچھا مقصد پہ آتے ہیں. یزید نے کچھ نہیں کیا. میں جملے جو کہنے والا ہوں یہ فضائل کے رنگ میں, اس کو مسائل کے رنگ میں لیجیے گا. میں ایک بڑی بات کرنے والا ہوں. یہ جو جناب سید سجاد چلے ہیں نا, میں نے پہلے کہا کہ اپنے آنکھوں پہ کنٹرول کر کے فضائل کے رنگ میں سنیے گا. جناب سید سجاد جو چلے ہیں, یہ جو آج نہیں نا ماننا چاہ رہے, لوگ کہتے بھی ہیں کہ یزید جو ہے وہ بے قصور ہے, لیکن لوگ نہیں مانتے. آپ بھی نہیں مان رہے, اہل سنت بھی کثرت کے ساتھ نہیں مان رہے کہ یزید بے قصور ہے, نہیں مانتے. یہ جو نہیں مان رہے نا, یہ یاد رکھیے گا. میں ایک جملہ کہہ دوں, کربلا میں دفن ہو جاتی. جملہ سن لیجیے گا, کربلا میں دفن ہو جاتی اگر سید سجاد اور زینب کا کردار نہ ہوتا. فضل کے رنگ میں سنیے گا, اگر جناب زینب اور سجاد کا کردار نہ ہوتا تو کربلا میں میں ایک اشارہ کر دوں, نبی کے بعد اہل بیت میں ظلم شروع ہو گئے تھے, لیکن آج تک ان ظلموں پہ پردہ ڈالا جاتا ہے. مولا امیر علیہ السلام 25 سال چپ رہے, خاموشی اختیار کی. فرمایا کہ میں نے 25 سال ایسے گزارے جیسے آنکھ میں کانٹا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے جی؟ اتنے مشکل گزارے, لیکن آج حق و باطل کا فیصلہ نہیں ہوتا. حق و باطل کا فیصلہ, میں ان جملوں بھی اس کو اختتام کروں گا کیونکہ میں اس سے آگے جا نہیں سکتا, کچھ مجبوری ہے. لیکن اتنا کہوں گا یہ کربلا کا واقعہ جو جنگل کا واقعہ ہے, توجہ ہے بھائی, جنگل کا واقعہ اتنی دیر نہیں چلتا. تو اس لیے میں نے کہا کربلا میں دفن ہو جاتی اگر زینب و سجاد کے خطبات نہ ہوتے.
سمیہ کو گورنری ملی. ایک تاریخ سنا رہا ہوں چند منٹوں میں. کس کے دور میں؟ خلیفہ اول کے دور میں. اور جس کو گورنری سب سے پہلے ملی اس کا نام یزید بن ابو سفیان تھا, یعنی معاویہ کا بڑا بھائی تھا. کیا تھا؟ اس کو گورنری ملی. اس کے بعد پھر 20 سال گورنر امیر شام رہا, پھر حاکم بن بیٹھا 40 سال. کتنے؟ اور اتنے عرصے میں 3 نسلیں گزر گئی جن کو اہل بیت کے خلاف کیا گیا. اتنے عرصے کے بعد پہلی ہستی ہے بنو ہاشم میں سید سجاد جو شام آئے. کوئی مقصد تھا جناب سید سجاد کے آنے کا, کوئی مقصد تھا. میں نے کہا آپ کو بھی کنٹرول کر کے جملہ سنیے گا. میں نے کہا نا کہ کہتے ہیں کہ جدید کا قصور کوئی نہیں تھا, یہ سید سجاد اور بیویوں کے آنے کا کیا مقصد تھا, کیوں بلایا گیا, دربار میں بلایا گیا. فضائل کے رنگ میں جملہ سنی اور اس نے بڑے بڑے لوگ منگائے اور دیکھا اس لیے آپ کو بلایا ہے کہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایک باغی تھا جس کو میں نے قتل کر دیا. کیا کر دیا؟ تو بیوی کے خطبات میں نہیں پڑھتا, بیوی نے واضح کیا کہ باغی نہیں تھا, نمازی تھا. لیکن ہوا ایسا کہ اس نے ایک خطیب کو ممبر پہ بلایا جس نے ان کی اور ان کی آل اور خاندان کے فضائل بیان کیے. جب فضائل بیان کیے مقصد بتا رہا ہوں کہ سید سجاد نے شام کو فتح کیسے کیا. سید سجاد فرماتے ہیں کہ مجھے بھی اجازت دی جائے, میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں. مجھے بھی اجازت دی جائے, میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. اجازت نہ ملی. علماء کہتے ہیں کہ یزید کے بیٹے نے کہا کہ یہ 22 سال کا جوان ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے, کیا کر لے گا, نہ اس کے پاس فوج ہے, نہ دستے ہیں, نہ کوئی ہتھیار ہے, کیا کر لے, اجازت کیوں نہیں دیتا. اجازت کہا اگر میں نے اجازت دے دی تو یہ شام کے حالات کو بدل دے گا. فضیل کا جملہ سنیں, یہ شام کے حالات کو بدل دے گا. کہا 22 سال کا جوان ہے, یہ 22 سال کا ماحول کی نظر ہو جائے ایگزام پڑھنے والا. کہا اگر میں نے اجازت دے دی تو یہ شام کے حالات کو بدل دے گا. کہا یہ 22 سال کا جوان کیا کر سکتا ہے. علماء کہتے ہیں یزید نے کہا کہ یہ تو 22 سال کا جوان ہے, مجھے تو ان کے بچوں سے بھی ڈر لگتا ہے. ہے میرے ساتھ, مجھے تو ان کے بچوں سے بھی. بیٹا کہتا ہے کہ بچوں سے ڈر لگتا ہے, اتنی بڑی بادشاہی آپ کے پاس, ان کے بچوں سے بھی ڈر لگتا ہے, بچوں سے کیسے ڈرا جا سکتا ہے. سنیں گے جو بولا, کہا میں بچوں سے اس لیے ان کے بچوں سے ڈرتا ہوں کیونکہ ہمارے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو زیادہ سے زیادہ یہ کرتے ہیں کہ شہد کی گھٹی پلا دی جاتی ہے. یہ بنو ہاشم وہ ہے جب ان کا بچہ دنیا میں آئے تو یہ گھٹی بھی علم کی پلاتے ہیں, گھٹی میں بھی علم پلا دیا جاتا ہے. کیا پلایا جاتا ہے؟ لوگوں نے بھی اصرار کیا, اجازت ملی, بس مختصر ختم, 2 منٹ میں ختم کرے گا. اجازت ملی, امام آئے ممبر پہ, جیسے کہوں وارث سے ممبر پہ آیا. جب ممبر پہ آئے تو امام نے فرمایا ایھا الناس, ہے لوگوں, اللہ نے ہمیں 6 نعمتیں دی ہیں, 7 فضیلتیں دی ہیں. اچھا میں آپ کے ماحول میں پڑھ رہا ہوں, ماشاءاللہ صاحب سارے اہل بیت کے ماننے والے, میرے لیے پڑھنا بڑا آسان ہے. لیکن اگر میں انہی کے پاس چلا جاؤں کہ جو یزید کو بچانے لگے, میرے لیے پڑھنا مشکل ہے. ایسے ہی اب بھائی کسی بھی خطیب کے لیے اپنوں میں پڑھنا آسان ہے. اپنوں میں پڑھنا آسان ہے, غیروں میں پڑھنا. امام سجاد کے سامنے وہ مجمع موجود ہے جو بہت عرصہ اہل بیت کی مخالفت میں بنتا رہا. اور دیکھیں کتنی جوان مردی کے ساتھ کہہ رہی ہے کہ اللہ نے ہمیں 6
गिन नहीं सकते। तो ये मौला ने क्या कहा कि मुझे हमें 6 नेमतें दी हैं, इससे मुराद ये नहीं है। फरमाया ये वो नेमतें हैं जो किसी और को ऐसी नसीब नहीं हुई। वो नेमतें कौन सी हैं? मौला फरमाने ओतीना इल्मा वल हिल्मा वस्समाहता वश्शजाअता वल फसाहता वल मुहब्बता फी कुलूबिल मुमिनीन। बस ये आखिरी जुमले। मौला फरमाते हैं कि अल्लाह ने जो हमें नेमतें दी हैं उनमें से पहली नेमत का नाम इल्म है, कि अल्लाह ने हमें इल्म दिया है। क्या किया जी? और ये याद रखिए, मैंने अशरे में भी ये जुमला कहा और नए चेहरे भी हैं, मैं फिर जुमला कह दूं, भाई आइम्मा अहले बैत इमामों को मानने की हमारे पास सबसे बड़ी जो दलील है ना, वो दलील है कि इल्म जैसा आलिम कोई नहीं। इल्म में इनका मुकाबला करने वाला कोई नहीं है, ये सबसे बड़े आलिम है, सबसे बड़े। और हमारे उलमा चैलेंज करते आए हैं और ये चैलेंज करके कहते आए हैं कि तुम कहते हो ये जलूस ना हो, ये मजालस ना हो, ये जिक्र ना हो, तो उलमा चैलेंज करके कहते हैं हम ये सब खत्म कर देते हैं। किसी किताब में दिखा दो कभी एक दफा भी कि ये इल्म के मामले में किसी के पास हवाले बन गए हो, हमें सारा छोड़ दिया। लेकिन किसी को ये नहीं मिलेगा। तो मौला भी फख्र कर रहे हैं, मौला अमीर ने भी फख्र किया कि परवरदिगार तेरा शुक्र है कि तूने हमें इल्म दिया, हमारे दुश्मनों को माल दिया। माल पे फख्र नहीं किया, इल्म पे फख्र किया कि अल्लाह ने हमें फजीलतें जो दी, नेमतें जो दी, उनमें इल्म फरमाया। दूसरा क्या वाला? इल्म फरमाया सब्र और बर्दाश्त। अल्लाह ने हमें बर्दाश्त दी। बताया तूने जितने भी जुल्म किए, जो आज लोग नहीं मान रहे, जितने भी तूने जुल्म किया, मुझे देख मैं कैसे जवान मर्दी से बोल रहा। आगे फरमाया बस समाहता, अल्लाह ने हमें सखावत अता की। ऐसे ही कौन जैसा कोई सखी है? किसी बंदे ने सवाल कर दिया ना मासूम पे कि आपके बाबा दादा अली सखी थे या हातम ताई? हातम ताई सखी थे या आपके दादा अली सखी थे? कहा मेरा दादा अली सखी था। कहा कैसे? हातम ताई के तो 40 दरवाजे थे, साहिल जो है वो जिस दरवाजे में जाता उससे मिलता था। कहा इसीलिए तो कहा वो सखी नहीं था, इसीलिए तो कहा वो सखी नहीं था। कैसे? कहा जब पहले दरवाजे पे जाता था ना साहिल, तो उसको इतना देता था कि उसको दूसरे दरवाजे पे जाने की तलब होती थी, दूसरे से भी इतना मिलता था कि तीसरे पे जाता था। भाई तलब होती थी तो जाता था। मेरा दादा अली वो सखी है कि उस दरवाजे पे जो भी जाता था उससे क्या उसकी 7 नस्लों को तलब नहीं रहती थी। मौला फरमा रहे हैं दुश्मन के दरबार में, यजीद के दरबार में अल्लाह ने हमें सखावत अता की है। क्या कहता है? अल्लाह ने हमें सखावत अता की। आगे फरमाया वश्शजाअता, अल्लाह ने हमें बहादुरी अता की है। अल्लाह ने हमें बहादुरी अता की है। वल फसाहता, अल्लाह ने हमें फसाहत और बलागत अता की है। क्या अता की है? अच्छा आइम्मा की आप खुतबे पढ़ेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। आज लोगों ने जहाँ तक सही पे काम लगे कुछ दुआएं किसी और के साथ मंसूब करने की कोशिश की है। मुझे ऐसे लगता है मैं अपनी तरफ से पढ़ रहा हूँ। भाई किसी के नाम के साथ मंसूब करने की कोशिश की है, और उलमा का जुमला है जिसके नाम के साथ सैयद सज्जाद की दुआओं को, सैयद सज्जादिया की जो दुआएं हैं उनको मंसूब किया गया है ना, जिसके साथ कि ये उसकी दुआ है, अगर वो अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जाए ना तो वो उस दुआ को समझ भी नहीं सकेगा, वो उस दुआ को समझ भी नहीं सकेगा। कितनी मार्फत में डूबी हुई बातें की तरह सैयद सज्जाद है हमने। और डॉक्टर तंतावी कहता है अगर सैयद सज्जाद की दुआएं ना होती तो लोगों को पता ही ना होता खुदा से मांगना कैसे है, पता ही ना होता। क्या बात फरमाया? अल्लाह ने हमें फसाहत को बलागत अता फरमाई। वल मुहब्बत फी कुलूबिल मुमिनीन, आखिरी बात है मौला फरमा रहे हैं और मोमिनीन के दिलों में हमारी मोहब्बत को डाल दिया है।
इमाम सैयद सज्जाद है। करबला को बचाने वाले का नाम सैयद सज्जाद है। क्योंकि मेरा इमाम इतना मजलूम है। क्या देखिए, इमाम इमाम होता है ना, इमाम इमाम का सबीहा, इमाम इमाम होता है चाहे चंद लम्हे का बच्चा क्यों ना हो। लेकिन इमामत का दौर उस वक्त शुरू होता है कि जब पहला इमाम दुनिया से चला जाए। जिस इमाम की गुर्बत बयान होगी और जिस इमाम की गुर्बत पे पुरसा देने के लिए आप हाजिर हैं, उस इमाम की गुर्बत का पहला जुमला दे रहा हूँ कि जो ही इमाम की इमामत का दौर शुरू हुआ तो इमाम से इमामत का मसला तो पूछा जाता है, इमाम से मसला पूछा जाता है। अज़ादारों, कितना मजलूम है तेरा सैयद सज्जाद इमाम कि मसला पूछने वाला कौन था और मसला क्या पूछा गया। और होने वाला जो ही इमामत की बात सर पे आई, मसला पूछने वाला कोई और नहीं, अली की बेटियां हैं। मसला क्या पूछा, करीब आके आगे कहती है सज्जाद तो वक्त का इमाम है, बता हमारे सर पे चादर नहीं है, खेमों को आग लगी हुई है, हमें बता हम जल के मर जाएंगे खेमों से। हाय कर देना ताबूत का सैयद सज्जाद इमाम का और जी भर के पुरसा देना सैयद सज्जाद इमाम को। रोने वालों, ये तेरा वो इमाम है जो 35 साल रोता रहा, इतने दुख देखे, इतनी मुसीबतें देखी। और रोने वालों, इतनी मुसीबतें देखी, जब किसी ने पूछ लिया था ना मौला आपने इतनी मुसीबतें देखी हैं, मौला ये तो बताएं सबसे ज्यादा कहाँ पे तकलीफ हुई। तो इमाम ने एक ही जुमला कहा, अश्शाम, हाय कर दीजिए का जरिया निजात है अश्शाम। अश्शाम, कोई इतने दुख देखे, कोई इतने जुल्म हुए। और रहने वालों, इमाम बार बार कहते थे अश्शाम अश्शाम। शाम को याद कर करके मेरे इमाम 35 साल पूरे हुए। और ये याद रखिए, इतने दुख आए, इतनी मुसीबतें आई कि मेरे इमाम के बालों का रंग सफेद हो गया। अल्लाह करे मैं जुमला पहुंचा दूं, आप सुन पाए। और सैयद मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं एक सवाल करने लगा हूं, रोती आंखों से मुझे जवाब दीजिए। इमाम के सर के बाल जो सफेद हो गए थे और कमर नून की तरह झुक गई थी, मुझे ये बताएं क्या इमाम की उम्र 50 साल थी? क्या उम्र 60 साल थी? क्या 70 साल थी? लेकिन रोने वालों, सैयद सज्जाद की गुर्बत की कसम है, तारीख जब उठाएंगे तो तारीख पुकार के कहेगी ना 50 साल थी, ना 60 साल थी, ना 70 साल थी, उम्र या 22 साल या 24 साल थी। शान के बाद अहले बैत से मोहब्बत का हाथ मुसलमानों ने पता नहीं कैसे अदा किया। इस घराने पे इतने जुल्म हुए कि इस घराने की ये मुसीबत है कि कोई है तो 18 साल की उम्र में ज़ईफ़ हो गया। मैंने जुमला पढ़ लिया, आपने सुन लिया, 18 साल की उम्र में ज़ईफ़ हो गया। रोने वालों, कोई 22 साल की उम्र में ज़ईफ़ हो गया। पता नहीं क्या जुर्म था, क्या कसूर था आले रसूल का। रोने वालों, हम 1400 साल से इसी वजह से रो रहे हैं कि जिनकी मवद्दत वाजिब थी मुसलमानों ने उसका हया नहीं किया। और रोने वालों, तेरे 8वें इमाम इस पे दुख का इजहार करते हैं। इब्ने शबीब, मुझे दुख है इस बात का कि मुहर्रम में तो ज़माने जहलियत में भी जंग करना हराम था, लोग जंग नहीं करते थे, इस मुहर्रम का एहतराम करते थे। तो हम कितना रोए हमारे आबा अजदाद पे, जो जुल्म हुआ है वो किसी और महीने में नहीं, इसी मुहर्रम में जुल्म हुआ। इन कलमा पढ़ने वालों ने इस माह मुहर्रम का भी हया नहीं किया। अल्लाह जी भर के रो लीजिएगा, जन्नतुल बकी की मांगा आप पे राजी हो। और रोने वाले इतना रोते थे, मेरा हाल मेरे मौला के सहाबी है, बस आखिर चंद जुमले आपने रो लिया। रोना नहीं मकसद होता है, मारना मकसद नहीं होता। यकीनन जन्नतुल बकी की मांगा आप पे राजी होगी और आपकी दुआ को कबूल करेगी, बानियान की दुआ को कबूल करेगी। अज़ादारों, मेरा हाल ने रोता देखा ना बड़े अरसे से। एक दिन पूछ लिया, मौला 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 कब तक रोएंगे? मौला मौला कब तक रोएंगे? इमाम ने फरमाया, मिनहाल तूने इंसाफ नहीं किया। मौला, मैंने कोई ऐसी बात की है जो आपको तकलीफ हुई है? इमाम फरमाते, तूने कुरान पढ़ा है? मौला, आपने साहब यूं पढ़ा है, कहा कुरान
نے یہ پڑھا ہوگا حضرت یعقوب کا ایک بیٹا تھا جس کا نام یوسف تھا، جو زندہ تھا، مرا بھی نہیں تھا، صرف آنکھوں سے دور تھا۔ قرآن کہتا ہے جناب یعقوب اتنا روتے تھے، آنکھیں سفید ہو گئی تھی۔ کہا یہ یعقوب کا یوسف زندہ تھا، آنکھیں سفید ہو گئی تھی۔ کہا میرا ایک نہیں 18 یوسف کربلا کی جلتی روڈ پہ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کہا مولا شہادت آپ کا ورثہ ہے، مولا شہادت آپ کا ورثہ ہے، اس میں تو درجے میں اضافہ ہوتا ہے۔ امام کی آنکھوں سے آنسو اور برسے، مولا فرماتا ہے میرے ہاتھ شہادت تو ہمارا ورثہ ہے، مجھے یہ بتا کیا زینب کے ہاتھ میں رسیاں ہیں؟ جو سمجھ گئے سید معاف کر دینا، کیا علی کی بیٹیوں کے ہاتھوں میں رسیاں ہیں؟ یہ بھی ہمارا ورثہ ہے۔ کہا سید سجاد علی اکبر کی برچی کو کم ہوتا ہے، زینب کی چادر کو زیادہ ہوتا ہے، قاسم کے ٹکڑوں کو کم روتا ہے، کلثوم کے ٹکڑوں کو روتا ہے۔ اور انہیں والا روتے رہے۔ انسان سوچتا ہے اتنے جو ظلم کیے تھے کیا ظلم ختم ہو گئے؟ حوصلے کے ساتھ جملہ چھوڑ دیجیے گا کہ ظلم ختم ہو گئے۔ مجھے منبر کے تقدس کی قسم جس پہ اتنے ظلم ہوئے کہ 35 سال خون روتا رہا، کلمہ پڑھنے والوں نے پھر بھی ظلم کم نہیں کیا، اسی طرح امام کو زہر دے دی۔ تابوت آئے گا تیرے امام کا، جی بھر کے پرسہ دیجیے گا۔ اور آج کا بالخصوص پرسہ جو ہے وہ تیری جنت الباقیہ کی مال کا جو بی بی ہے نا اس کے نام پہ، اس بی بی کو پرسہ دے گا۔ آخر میں جملہ آئے گا عزیزانو زہر ملی تیرے سید سجاد امام کو۔ رونے والوں کبھی دائیں تڑپتے ہیں، کبھی بائیں تڑپتے ہیں، کبھی کہتے ہیں ہائے بابا، کبھی کہتے ہیں ہائے علی اکبر، کبھی کہتے ہیں ہائے عباس، کبھی کہتے ہیں بابا آپ کی پیاس نہیں بھولتی، کبھی کہتے ہیں علی اکبر کی بچی نہیں بھولتی۔ جو رونے کے لیے سے آئے تابوت آئے گا جی بھر کے پرسہ دیجیے گا۔ حضرت خون کی الٹیاں آتی نہیں، اولاد رو رہی ہے۔ رونے والوں آپ تو سن کے رو رہے ہیں نا، جن کے سامنے الٹیاں آ رہی تھی وہ اولاد کتنا روتی ہوتی، میرے مولا باقر کتنا روتے ہوں گے، بس دو جملے کہہ دیجیے گا۔ رونے والوں کتنا روتے ہوں گے عزیزانو، لیکن اس کے باوجود چونکہ امام کو امام غسل دیتا ہے، امام کو امام کفن پہناتا ہے، امام کا جنازہ امام پڑھتا ہے۔ رونے والوں اولاد رو رہی تھی، میرے مولا باقر نے اپنے بابا کو غسل دینا شروع کیا۔ اب سید معاف کر دینا، ہاتھ مانگ کے معافی مانگ رہا ہوں، جملے مشکل آ گئے۔ آپ جانتے ہیں جب بھی غسل دیا جاتا ہے نا، یہ وہ ایسا موقع ہوتا ہے غسل دینے والا روتا نہیں ہے، لیکن سادات میں ظلم بھی ایسا ہوا غسل دینے والے بھی روتے رہے۔ رونے والے جب غسل مل رہا تھا یکدم جناب باقر غسل چھوڑ دیا، اور لوگ کہتے ہیں ہائے غریبی، ہائے میری قسمت۔ رونے والے جن کا سینہ حسین کے لیے بنا ہے، سینہ حسین کے لیے بنا ہے، پوچھا دے دیجیے گا۔ رونے والوں کے غسل ختم ہوا، بہنوں نے پوچھا، بہنوں نے پوچھا بتا دے باقر، بتا تو صحیح، بتا تو صحیح نمبر کے بند کیوں کیا؟ آج میں غسل دینے لگا، وہ میں نے خود ہٹانے کی کوشش کی، وہ میرے بابا کے حضر پہ اور اتنے کھانے لگے تھے، اتنے تازی آنے لگے تھے، اور تم ڈالے ہٹتا تھا، اور میرے بابا کی پشت زخمی تھی۔ رونے والوں یہ جنازہ ہے، یہ جو میرے سید ساجدین کے حکم نے اٹھایا، وہ جناب باقر نے اٹھایا، اور اب یہی جنازہ دیکھیے، اور جنت کے کثیر مجمع تھا۔ رونے والوں سید سجاد خوش نہیں ہوئے ہوں گے، سید سجاد کا منہ اور کربلا کی طرف پھر گیا ہوگا، اور یہ رو کے کہا ہوگا بابا، اور تیرا بیٹا شرمندہ ہے، اور تیرے بیٹے کے جنازے میں اتنے لوگ، اور میرا بات نہیں بھولتا۔ افسوس نبی کی امت نے، افسوس نبی کی امت نے ان پر پتھر برسائے۔
نور السائے